اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ معبود برحق ہے جس کے سوا کوئی الہ نہیں، بڑا کیٹیگوریکل۔ الحی القیوم، وہ زندہ ہے از خود اور با خود، اس کی زندگی مستعار نہیں ہے۔ وہ جو کہا ہے کہ مانگ کے لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے، 2 انتظار میں، عمر دراز مانگ کے لائے تھے۔ اللہ کی زندگی ہے اس کی از خود زندگی، کسی کی دی ہوئی نہیں، اور اس زندگی میں کوئی ضعف نہیں، کوئی کمزوری نہیں، کوئی احتیاج نہیں۔ آگے آ جائے گا، نہ اسے نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے۔ قیوم، خود اپنی جگہ وہ زندہ جاوید ہستی ہے، اور باقی ہر شے کا وجود اس کے حکم سے قائم ہے۔ کوئی شے قائم نہیں ہے بغیر اس کے اذن کے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اس پر غالب نہیں ہو سکتی نہ نیند نہ اونگ۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اسی کا ہے، ملکیت تامہ، ملکیت حقیقی اس کی ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے وہ جو شفاعت کر سکے اس کے پاس مگر اس کی اجازت سے۔ اب یہ مقام آیا ہے سورہ بقرہ میں پہلی مرتبہ، 3 مرتبہ کیٹیگوریکل ڈینائل کے بعد، کوئی شفاعت نہیں، کوئی شفاعت نہیں، کوئی شفاعت نہیں۔ یہاں بھی جو انداز ہے بہت ہی جلالی انداز ہے۔ منظر ندی، کس کی یہ حیثیت ہے، کس کا یہ مقام ہے، کس کو یہ زور حاصل ہے کہ وہ اپنے اختیار کے بل پر، جو اپنی حیثیت کی بنیاد پر شفاعت کر سکے؟ ہاں، جس کے لیے اللہ اجازت دے دے۔ استثناء کے ساتھ شفاعت کا یہاں پر پہلی مرتبہ آیا۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے اور جو اس کو پیچھے ہے۔ عام طور پر دنیا میں ہم سفارش کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بھئی میں جانتا ہوں اس شخص کو بہتر، اصل میں جیسا کچھ یہ نظر آتا ہے ویسا نہیں ہے، یا جیسا کچھ فیکٹس آن دی فائل آ گئے ہیں وہ بڑے ہی ڈیسیونگ ہیں، اصل حقائق کچھ اور ہیں اس کیس کے، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ بات اللہ کے سامنے کون کہہ سکتا ہے، جبکہ اللہ تو جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے، اور ان کا حال یہ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، اور وہ احاطہ کر ہی نہیں سکتے اللہ کے علم سے کسی شے کا سوائے اس کے جو اللہ چاہے۔ باقی ہر ایک کے پاس علم جو ہے اللہ کا عطائی علم ہے، دیا ہوا علم ہے، محدود علم ہے، بڑے سے بڑا رسول ہو، بڑے سے بڑا ولی ہو، بڑے سے بڑا فرشتہ ہو۔ لا علم لنا الا ما علمتنا، ہم پڑھائیں 4 رکوع میں، تو کون کہہ سکتا ہے؟ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی تمام آسمانوں اور زمین کو محیط ہے۔ اب کرسی کے 2 مفہوم یہاں ہو سکتے ہیں، ایک یہ کہ اس سے جو معنی مراد ہے یعنی اس کا اقتدار، اس کی قدرت، اس کا جبر، اس کا اختیار، یہ اتھارٹی پوری کائنات کو۔ ایک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہم نہیں جان سکتے، یہ آیات متشابہات میں سے ہیں کہ کوئی شے بھی ہو واقعتاً جس کو ہم اسے کرسی کہہ سکتے، عرش، کرسی، ان سب کے بارے میں یہ دونوں باتیں ذہن میں رکھیے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کی کوئی مجسم حقیقت ہو جو ہمارے ذہن سے، ہمارے تخیل سے ماورا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے اس سے استعارہ مراد ہو، اس کا اقتدار و اختیار آسمانوں اور زمین پر چھایا ہوا ہے۔ ولا یعودہ حفظہما، اور اسے تکان تاری نہیں ہوتی، اس پر گراں نہیں گزرتا ان دونوں کا تھامنا، ان دونوں کی حفاظت، آسمانوں کی اور زمین کی۔ وہو العلی العظیم، اور وہ العلیم ہے، بلند و بالا اور عظیم ہے، بڑی عظمت والا۔ بے شک بے شک۔ یہ آیت الکرسی سیدۃ آیات القرآن، تمام آیات قرآنی کی سردار، اور توحید الہی کا ایک بہت بڑا خزانہ۔ اللہ وہ معبود برحق ہے کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، زندہ ہے، سب کو تھامنے والا، اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند۔ جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے۔ کون ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر اس سے کسی کی سفارش کر سکے؟ جو کچھ لوگوں کے روبرو ہو رہا ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہو چکا ہے اسے سب معلوم ہے، اور لوگ اس کی معلومات میں سے کسی چیز پر دسترس حاصل نہیں کر سکتے۔ ہاں، جس قدر وہ چاہتا ہے اسی قدر معلوم کرا دیتا ہے۔ اس کی بادشاہی اور علم آسمان اور زمین سب پر حاوی ہے، اور اسے ان کی حفاظت کچھ بھی دشوار نہیں۔
وہ بڑا عالی رتبہ ہے، جلیل القدر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ہیلو گائز، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ، ویلکم بیک۔ آج اب گائز بہت زیادہ کریٹیکل، ایک دم بہت انٹرسٹنگ آیت تھی، اور جو ہمارے ڈاکٹر اسرا احمد، یہ ہمارے انجینئر محمد علی مرزا اور ڈاکٹر اسرا احمد ہمارے فیوریٹ ہیں اسکالر، اور کیونکہ یہ پیسے بھی نہیں لیتے، بہت سے بولتے ہیں نا کہ یوٹیوب سے بھائی پیسہ لیتے ہوں گے ایسا، چلو وہ تو کرو سائیڈ میں، لیکن جو ان کو اتنی اللہ تعالیٰ نے نالج عطا کیا ہوا ہے، بس اس کا تو زبردست، جتنا بھی اللہ کا ہم شکر ادا کر سکتے ہیں وہ بھی بہت زیادہ کم ہے۔ کیوں؟ کیونکہ گائز ایک تو آیت الکرسی ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اگر ہم فرض نماز کے بعد اس کو پڑھیں گے نا، آیت الکرسی کو، تو بس ہمارے اور جنت کے درمیان ہماری بس صرف ایک موت ہے۔ تو ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنا لازمی ضرور پڑھا کریں گائز، اور اپنے فرینڈس کو بھی شیئر کریں کہ وہ بھی سنیں گے، ان کو پتہ چلے۔ اور آیت الکرسی میں ایک چیز کا نچوڑ پورا نکال دیا کہ کون ہے عبادت کا لائق، اللہ کے سوا کوئی ہے ہی نہیں۔ تو ایسی کوئی سی بھی کتاب نہیں ہے گائز جو کہ گواہی دے رہی ہو کہ بھئی گوڈ کی کتاب ہو، ایک واحد قرآن ہے، اور جو سائنٹیفک فیکٹس بھی پروو کر چکا ہے کہ آئرن آپ پتہ پڑ رہا، اور سائنٹیفک سے بھی پروو ہو رہی ہے، کیونکہ آج کے دور میں بھی جو قرآن ہے وہ بھی آج بھی معجزہ سے، میریکل سے کم نہیں ہے۔ کیوں؟ قرآن نے بتا دیا تھا 1400 سال پہلے آئرن کے بارے میں کہ یہ جو دھرتی کا ہے نہیں، باہر سے آیا ہوا آسمان سے۔ تو انسان کو بھائی پتہ جب ہی چلے گا نا جب اس کے بارے میں ریسرچ کرے اور آسمان میں گیا ہو، ہاں بھائی ایسا ہی ہے کہ یہ پدارتھ جو آئرن ہے، یہ جو ہے دنیا کا نہیں ہے، باہر سے آیا ہوا ہے، اور یہ آج سائنس بتا رہی ہے، جو کہ ایڈوانس آج ہوئی ہے سائنس، اور سائنس اب بتا رہی ہے گائز۔ تو آئی ہوپ گائز آپ کو ویڈیو سمجھ آیا ہوگا، اور بھی گائز ہماری ویڈیو بہت اپلوڈ ہوئی ہے، جو بھی ہمارے انجینئر صاحب نے پروو بھی کر چکا ہے کہ قرآن ہی واحد ایک کتاب ہے جو اللہ کی کتاب ہے۔ توریت انجیل جو کرسچینٹی میں بھی ہے، اور یہ بھی ہے، یہ بھی اللہ کی کتاب ہے، قرآن بول رہا ہے خود، بس ان میں تبدیلی آ گئی ہے، لیکن قرآن ایک واحد ایسی کتاب جو ہمارے آخری پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی تھی، اور یہ اب تک کتاب کھری اتر رہی ہے، اور ہر چیز کے جو جوابات ہیں کوشچن کے اور آنسر آج دے رہی ہے، ٹرانسلیشن سے آپ پڑھ سکتے ہیں، ویب سائٹ بھی ہے۔ تو آئی ہوپ گائز آپ کو سمجھ آیا ہوگا، پھر نیکسٹ ویڈیو پہ ملتے ہیں گائز، تب تک کے لیے السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔